محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لگ بھگ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورے اترے، تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تمہیں انسانیت کا پیشوا، ہادی، رہنما مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا یہ وعدہ میری اولاد سے بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم ہیں ان سے یہ وعدہ نہیں۔ یہ لگ بھگ ترجمہ تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر بات چیت ہوگی، اور بڑا بہترین موقع بھی ہے۔ چند دنوں بعد آپ عید الاضحیٰ منائیں گے۔ موجودہ جب ہم عید مناتے ہیں موجودہ دور میں، اس میں بے شمار رسومات اور مناسک حج کے ارکان ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تمہید کے لیے ہم نے 5 پیغمبروں کو چنا ہے کہ ایک ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور یہ پورے پیغمبروں کی کڑی اور سلسلہ چین ہے، جن میں سے ہم پرومیننٹلی 5 پیغمبروں کو ہم نے چنا، جن کے واقعات ہم مختلف دوروں میں یہ پیغمبر آئے، ان کے واقعات ہم سن رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو بھیجا ان کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید ذکر کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا، جبکہ دنیا میں انسان کو آنے کے بعد بڑا لمبا عرصہ گزر گیا اور تعداد بہت بڑھ گئی، پھیل گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پر شرک شروع ہوا، کئی پیغمبر آئے نوح علیہ السلام سے پہلے، لیکن قوم نہیں مانی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لمبی عمر دے کر بھیجا، 950 سال، الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 سال کے لیے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ تبلیغ ہوئی، پھر قوم کو غرق کر دیا گیا، ایمان والوں کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد میں قرآن خاموش۔ اب پیغمبر کہاں آئے ہوں گے؟ جسٹ گیس کر کے دیکھیے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمندری سفر کا طریقہ بتا دیا، کشتیاں بنائیں پہلی مرتبہ، اور ایک جگہ سے وہ کشتی پانی پر بہتی بھی گئی۔ پھر اللہ نے پانی کو جو حکم دیا تھا کہ زمین کا پانی ابل جائے، آسمان سے برس پڑے اور طوفان کی شکل آ گئی، لیکن اس طوفان میں بھی کشتی ڈوبی نہیں بلکہ تیرتی رہی۔ اور ایک وقت مقررہ پر جب پانی سوکھ گیا تو اللہ نے اس کشتی کو ایک پہاڑ پر ٹکا دیا، جودی پہاڑ پر۔ تو لوگوں کو ایک اندازہ ہوا کہ سمندری سفر ممکن ہے، تو ہو سکتا ہے میری نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ علاقے میں رہنے لگے۔ 100 سال، 200 سال، 400 سال، 500 سال گزرے، تعداد بڑھ گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی جگہ کم تنگ پڑ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، تو کیوں نہ نئی زمین کی تلاش میں نکلو۔ لہذا کشتیاں بنائی گئی اور پھر قافلے نکلے۔ مختلف دنیا کے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا ہوگا، دریافت کیا ہوگا، اور علاقوں میں جا کر بس گئے۔ چونکہ ہر زمانے میں کچھ عرصے بعد میں قوم میں بگاڑ آتا ہے، انسان کا نفس برائی کی طرف اکساتا ہے، دنیا کی رنگینیاں انسان کو برائیوں کی طرف بلاتی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر شیطان ہے جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے انسان پھر گمراہ ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجتے رہے۔ چونکہ دنیا میں جہالت کا دور تھا، مینس آف کمیونیکیشن اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس تمام دور کو چھوڑ دیا اور اس زمانے سے تاریخ کو شروع کیا
جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے کہ یہ زمانہ آج کی سائنس نے، ڈیولپڈ سائنس نے اس شہر کو عراق سے برآمد کر دیا ہے، زمینات کو کھود کر آرکیولوجی کے ذریعے۔ جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں پر بادشاہ نمرود کی حکومت تھی، اور پھر اس شہر سے اندازہ لگایا گیا کہ وہاں کے رہنے والے کیسے تھے، خاندانی سسٹم کیا تھا، ان کا گھر کیسے بناتے تھے، کھانے پینے کے لیے برتنوں کا کیا استعمال ہوتا تھا، اس زمانے کے ہتھیار کیا تھے، عبادت کے لیے کن چیزوں کو وہ خدا سمجھ کے پوچھتے تھے، مختلف چیزیں یہ پورے شہر کو انہوں نے برآمد کر۔ اس لیے قرآن مجید پہلے پیغمبر کا ذکر ہزاروں سال کے بعد میں کرتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے بڑی سزا دی کہ پوری انسانیت کو غرق کر دیا، ڈبا دیا، سوائے ایمان لانے والوں کو جو ایک کشتی میں بچا لیے۔ کتنی بڑی کشتی ہو سکتی ہے؟ 100 آدمی بیٹھے، 200، 500، 1000۔ تصور کیجئے نا اس زمانے میں، آج سے ہزاروں سال پہلے کا کتنا۔ آج بھی سب سے بڑے سے بڑا پانی کا جہاز بنا لے، بڑے سے بڑا شپ، کتنے لوگوں کو بٹھا کے لے جائیں گے؟ 1000، 5000، 10,000، اس سے زیادہ تو نہیں بٹھائیں گے۔ 1,00,000 2 لاکھ تو پانی کے جہاز میں سفر کر کے نہیں جائیں گے۔ تو بڑی سے بڑی تعداد رکھ لیجیے۔ اب یہ تعداد جب دنیا میں پھیل گئی، انہوں نے اپنی جنریشنز کو وہ واقعات سنائے ہوں کہ بھئی تاریخ میں ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ کہانیاں نسل در نسل چلتی ہیں، لیکن پھر انسان بھول بھی جاتا ہے۔ پھر شرک شروع ہو گیا تھا عراق کے علاقے میں۔ کا علاقہ ہے، اس علاقے کا نام تھا۔ بادشاہ اتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا وہاں پر ہو گیا تھا کہ وہاں پر لوگ گاؤں میں، دیہاتوں میں نہیں رہتے تھے، اس لیے کہ گاؤں دیہاتوں میں کون ہوگا آپ کا؟ پٹیل، پٹواری، سردار، یہی ہوگا نا، بادشاہ تو نہیں ہو سکتا۔ گاؤں میں بادشاہ تو نہیں ہوگا۔ بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ علاقہ ڈیولپ ہو چکا ہے، بادشاہ چھوپڑی میں نہیں رہتا، سیدھے سادھے گھر میں رہتا، وہ تو محلوں میں رہے گا۔ اب محل کب بنیں گے؟ جب لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر ہوں گے۔ لوگوں پھر بادشاہ آرڈنری کپڑے نہیں پہنے گا، اس کے لیے کوئی خاص ہوں گے، سونے چاندی کے زیورات ہوں گے۔ یعنی وہ دور اس زمانے کا انتہائی ڈیولپ سٹی تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں جب دیکھا کہ پوری ریاست میں، پورے ملک میں شرک پھیل چکا ہے، 4000 سے زیادہ چاند دیوی کے مندر ہیں جس میں چاند کی پوجا ہوتی ہے، سورج کی پوجا ہوتی ہے، تاروں کی پوجا ہوتی ہے، ہر چیز کی بندگی ہو رہی ہے سوائے ان تمام چیزوں کو بنانے والے کے۔ اللہ کے علاوہ ہر کسی کی پوجا ہو رہی ہے۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جب مکمل طور پر شرک عراق میں پھیلا ہوا تھا، اللہ نے شاہی پنڈت اور شاہی پروہت کے گھر میں ایک بچہ پیدا کیا۔ شاہی پنڈت آزر بیٹا، اب ظاہر ہے شاہی پنڈت کے گھر جب بیٹا ہوا تو کیا خوشیاں منائی گئی ہوں گی، اندازہ کیجیے آپ۔ بادشاہ کے دربار کا پنڈت ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بڑے بڑے وزیر مشیر آ کر اس کے پیر چھو کے ملتے ہوں، نظر نذرانے پیش کرتے ہوں، مالی اعتبار سے بھی ہی واز ساؤنڈ، دینی اعتبار سے لوگ اس کو پیر چھو کر عزت دے کر مل رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت بھی آتے ہیں تو وہ بھی ان کی تھوڑی دیر آنکھ بند کا ہاتھ بند کے ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ بھئی ہمارے دیوی دیوتاؤں کا جو سلسلہ ہے یہ پنڈت تو اصل اس کی تمام چیزیں پوجا کا اہتمام کرنے والا تو یہی بندہ ہے نا، ہم تو دنیا دار بادشاہ ہیں، ہم دنیا دار ہیں، یہ تو دیندار ہیں، ایک دو کانسیپٹ رہے نا علیحدہ۔ اب یہ بچہ جب پیدا ہوا تو آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک بچہ گھر میں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچے سوالات کریں تو انہیں ایک دم ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھانا، بچے 1000 بار سوال کریں، 1000 بار کریں، ایک ہی سوال کو بار بار پوچھتے رہیں گے جب تک کہ ان کو سیٹسفیکشن نہ ہو جائے۔ لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ ان سے ایک بات کو 4 بار کہیں تو پھر وہ آپ کے غصے میں آئیں گے، ابا تم تو بھیجا کر رہے ہیں،
جبکہ ابا نے تمہاری بات 1000 بار سنی اور پیار محبت سے جواب دیا. لیکن تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو ابا کو بڈھا سمجھ کے کیا کہو گے؟ ابا تم تو دماغ کھا رہے ہو. یہ بات بچوں کی نہیں ہے، یہ سب ہم بڑوں کی ہے. ہمارے گھر میں بھی جب بزرگ ہو جاتے ہیں ہمارا یہ حال ہے، امی تنگ کر کے رکھ دیا آپ نے، ایک صبح سے ایک چیز کے پیچھے پڑے کر دو بولا نا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. یہ بڑے بوڑھوں کو ہمارے گھروں میں یہ جواب ملتا ہے. اب وہ بچہ دیکھ رہا، وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ظاہر ہے شاہی پنڈت کا گھر ہے، بہت بڑا محل نما گھر ہے، بہت بڑا میدان ہے، آنگن صحن جسے کہتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ کچھ مزدور ہیں دور دور سے عجیب و غریب ٹیڑے بنگے پتھر میلے کچیلے گردالود پتھر اٹھا کے لا کے کونے میں کھڑا کر کے جا رہے. ابا جان جو دن بھر مندر میں رہتے ہیں ان کو بھی چھٹی ہوتی ہوگی، ہر کسی کو چھٹیاں تو ہر کوئی مناتا ہے نا. تو جس دن چھٹی ملتی ہے ابا جان اپنا لنگی بنیان پہن لے کے ہم سیدھا آنگن میں پہنچ جاتے ہیں، ہتھوڑی چھلنی لے کر. اب ان پتھروں کو پہلے تو ذرا پتھر کو پانی سے دھو دیا گیا، اب ان پتھروں کی پٹائی ہو رہی ہے، ہتھوڑی اور چھلنی کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے. لیکن بچے نے دیکھا کہ ابا کے ہاتھ میں کچھ کمال ہے، کچھ جادو ہے. پتھر جب آیا تو بالکل خراب گندا گردالود ٹیڑھا بنگا ادھر سے نکلا ادھر سے، لیکن ابا نے ہتھوڑی سے مار مار کر چھلنی سے جب اپنا کام ختم کیا تو ایک بہترین مورتی نکلی اس میں سے. ارے واہ، اور بڑی اٹریکٹیو ہے. پھر اس میں تھوڑا ادھر ادھر پینٹ لگا دیا گیا. پھر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں خرید کے لے جا رہے ہیں. اب اس کو تعجب ہوا یہ مورتی کیوں خرید رہے ہیں؟ تو لے جانے والا خریدا، یہ بھگوان ہے. اچھا، یہ ابا کے تراشنے سے پہلے کیا تھا؟ پتھر تھا. ابا کے ہتھوڑی چھلنی چلانے کے بعد میں کیا ہو گیا؟ بھگوان ہو گیا. پھر بھگوان بکتا بھی ہے. چھوٹا بھگوان ہے 5 روپے میں بکے گا، اس سے ذرا 10 روپے اس میں پڑا 50 روپے میں. پھر یہ بھگوان خرید لینے کے بعد میں چلتے جاتے بھی نہیں بیچارے. پھر وہ آدمی جا کر 1-2 مزدوروں کو پکڑ کے لاتا ہے، ان کے کھاندے پہ سوار ہو کے اس کے گھر جاتے ہیں. پھر کبھی شاہی پنڈت کے بیٹے کو ان کے گھر جانا پڑا تو دیکھا کہ ارے ہمارے ہاں تو یہ آنگن میں کھڑے ہوئے تھے، یہاں پر تو زبردست قسم کا ان کو اندر کمرے میں سجا کے پھولوں سے کپڑوں سے مٹھائیوں سے ان کی خاطر تواضع کی جا رہی. اب وہ حیران ہو گیا. تو بچے کا دماغ ایکسپٹ نہیں کر سکا. پھر وہ شاہی مندر میں جب چاہے چلا جاتا ہے، وہ جب جاتا ہے تو دیکھ کر حیران رہتا ہے کہ ابا جو مورتیاں تراش کر رہا ہے اس میں کہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہر سائز کے مورتیاں پورے مندر میں رکھے ہوئے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کے سامنے فریش سویٹس مٹھائیاں ہیں، پیسے رکھے ہوئے ہیں، اچھے اچھے قسم کے کپڑے ہیں. وہ بچہ جو باہر گلیوں میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے بے شمار لوگ ننگے ہیں، بے شمار لوگ کھانا مانگتے پھر رہے ہیں، بے شمار لوگ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان بھگوانوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو بچے نے کبھی سوچا ہوگا، جا کے پوچھا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تازہ تازہ لڈو ہیں، کھاتے نہیں آپ، 2-4 دن رہیں گے تو خراب ہو جائیں گے، باسی ہو جائیں گے. خدا نے ان کے بھگوانوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بات کا جواب نہیں دیا، کھانے کے لیا کھایا نہیں. لہذا ہوا کیا؟ بچے نے آخر سوال کر لیا باپ سے اور قوم کے لوگوں سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جس کے سامنے تم اتنے عقیدت سے بالکل گیان دھیان میں اعتکاف کی نیت سے عاکفین بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھ جاتے کون ہیں؟ تو قوم کا جواب یہ تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا ہے. تو باپ دادا بیوقوف تو نہیں تھے، انہوں نے کیا تو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا نا، تو ہم بھی وہی کام کریں. سمپل آنسر. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے آپ، دین کے معاملے میں آپ اور میں، دنیا کا ہر انسان باپ دادا کے طریقے میں چلتا ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں. اگر گھروں کو جا کر پوچھیں دادا جی کا بھی کیوں انٹرنیٹ کی صورت دیکھیں تو پتا چلا کہ بغیر انٹرنیٹ کو دیکھیں انتقال کر گئے. ان کے زمانے شاید نیا ٹی وی آیا تھا، ان کے زمانے کے ہماری جوانی کے زمانے میں جب حیدرآباد میں پہلی مرتبہ ٹی وی آیا، کسی دوست کے گھر کو گئے، ہمارے گھر میں تو تھا نہیں، ٹی وی دیکھ لیے. پھر اس کو بولے یار کہ گھنٹے بھر سے تو ایک ہی چینل بتا رہا، بدل تو وہ نہیں بولتا، وہ سامنے ریموٹ بدل رکھو، جس کا بندر انہیں نہ چاہے، خراب ہو گیا تو میں کہاں بنا کے دوں گا، تیرے گھر کا تو چینج کروائی.
ہمارا تو یہ حال تھا، ہاتھ لگانے ڈرتے تھے، یہ کچھ خرابی ہو گئی تو ہم کہاں سے بنا کے دیں گے؟ تو نئی چیز تھی۔ لیکن دنیا کے معاملات میں اگر آج ہمارے دادا پردادا ہوتے، والد اگر ضعیف ہوتے اور کہتے کہ دیکھو میاں میں دیکھ رہا ہوں یہ انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی بری چیز ہے، جب دیکھو اس میں ننگا پن فحش پن ہے، بچوں کو مت دکھاؤ، ابا پرانے زمانے کو ہو گئے، چھوڑیے آپ۔ ہم دنیا کے معاملے میں ابا کو تو پرانے زمانے کا کریں، لیکن دین کے معاملے میں ابا دادا جو کرتے تھے اسی راستے کریں، اس میں دماغ لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ واقعی ابا دادا پردادا صحیح کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے، وہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت، وہ جو کر رہے تھے میں صحیح کر رہا ہوں۔ البتہ دنیا کے معاملے میں انہوں سڑیا گئے، بڑے میاں ہیں بولتے میاں بیگم چھوڑو، ابا کی باتوں کا برا مت مانو، انہوں بولتے رہتے، تمہارے بابا کا بھی یہی حال چل، یہ ہمارے گھروں کے جوابات ہو گئے۔ وہاں پر بھی یہ جواب ہے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے۔ اب بچہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا، اب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو، اب ایک خاص عمر میں آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ علم اور رشد ہدایت دیتا ہے، پھر ایک خاص عمر آنے کے بعد میں نبوت دیتا ہے، لیکن نبوت سے پہلے اللہ بندے کو، اس بننے والے نبی کو موقع دیتا ہے کہ میری کائنات میں غور کرو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو موقع دیا کہ وہ کائنات پہ غور کریں اور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ قوم کس کی پوجا کر رہی ہے، بندگی کر رہی ہے؟ تاروں کی، چاند کی، سورج کی، مورتیوں کی، مورتیاں بھی انہی کی، سورج دیوتا کی مورتیاں ہیں، چاند دیوی کی مورتیاں ہیں، مورتیاں ہی بنے۔ فَلَمَّا رَأَى الْكَوْكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي، ایک رات دیکھا آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے اور لوگ تاروں کو پوج رہے ہیں، تاروں سے اپنی قسمتوں کا حال معلوم کر رہے ہیں۔ آج مسلمان بھی بے شمار مسلمانوں کو دیکھیں اخبار میں جانے کے بعد میں آج میرا اسٹار کون سا ہے دیکھتے، آپ سن لیجئے، اپنے ملنے والوں تک میسج کنوے کیجئے، جس مسلمان نے تاروں کے ذریعے اپنی حال معلوم کرنے کی تقدیر کا کوشش کی، اس نے میری رسالت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ واضح طور پر بتائیے اپنے ملنے والوں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سمجھتا رہے زندگی پر اپنے آپ کو مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نے میری رسالت کا انکار کر دیا، اب جب رسول کا رسول ہی نہیں مانا تو پھر مسلمان کیسا رہا؟ ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ فَلَمَّا آفَلَ، ڈوب گیا۔ یہ تارے، مجھے بتائیے یہ جو ہم ایک پرٹیکولر ورڈ یوز کرتے ہیں، چاند ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، تارے ڈوب گئے، مطلب یہ کہاں جا کے پانی میں ہوتے کھاتے رہتے؟ یہ تو آسمان پہ رہتے ہیں نا، یہ آسمان سے ایک دم ٹوٹ کے جا کے پورے پورے ڈمبل کے ایک باغ میں ایک بڑے تالاب میں گر جاتے ہیں، ایسا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کیوں اوجھل ہوتے ہیں؟ ان میں جتنی لائٹ ہے، سورج کی لائٹ ان سے زیادہ ہے، اس لیے وہ مدھم پڑ جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ سورج چونکہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، اندھیرا سیاہی چاہتا ہے، تاریکی چھائی رہتی ہے، ان کی روشنی تھوڑی بہت ہم کو لاکھوں کروڑوں میل سے دور سے نظر آ جاتی ہے۔ جب وہ ڈوب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب العافلین، ہم ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ جو چیز جس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو تو یہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی کے حکم سے یہ سامنے آ رہا، کسی کے حکم سے پیچھے چلے جا رہا، چھپ جا رہا، ورنہ اگر جس کے اندر خود خدائی ہو وہ تو ہمیشہ سامنے رہے گا اپنی مرضی سے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، ہو سکتا ہے پھر چند دن گزرے، 14ویں کا چاند، عمومی طور پر آپ دیکھیں 13، 14، 15 کی تاریخوں میں موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے، لوگوں کا دل ہوتا ہے یار چاندنی رات سے ذرا باہر گھوم کے دیکھیں، باغ میں جا کے بیٹھیں تھوڑی دیر، فیملی کو بھی لے کے نکل جائیں، بچوں کو، بیچلر ہیں تو نکل جائیں، کالج میں بیٹھیں گے، موسم اچھا رہتا ہے، فل نائٹ ہے، فل مون لائٹ، اب بیٹھے ہوئے دیکھ کیا یہ خدا؟ قال هذا ربي، ہو سکتا ہے یہ میرا خدا، وہ بھی ڈوب گیا، حالانکہ چاند ڈوبتا نہیں۔ اب دیکھیے صبح کا وقت سورج ایک دم نکل کے آئے تو وہ بے نور ہو جاتا ہے، نظر پورا اپنا سامنے رہتا ہے۔ یہ جو چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخیں آپ نے دیکھا، پہلی دوسری تاریخ کا چاند نظر ہی آ رہا ہے، تو چاند صرف اتنا حصہ نظر آ رہا ہے روشن جہاں پہ سورج کی روشنی پڑی، بقایا حصہ بھی نظر آ رہا ہے یا وہ غائب ہے؟ نظر آ رہا ہے نا، مطلب چاند کہیں جاتا نہیں،
وہ اپنی جگہ پر ہی ہے، لیکن اس کی روشنی ختم ہو گئی، بے نور ہو گیا۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر رب نے مجھے ہدایت نہ کی ہوتی تو میں گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر ایک دن سوچنے لگے بیٹھ کر، اچانک نبی صبح صبح اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، ہر دین کا ماننے والا صبح کا اٹھنے کا عادی ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو، اس لیے کہ ان قوموں میں بھی نبی آئے، دنیا کے ہر کونے میں نبی آئے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، ہر علاقے میں ہر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آتے رہے۔ دنیا کا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام نہیں آئے، ورنہ پھر 1,24,000 کیسے آئے؟ حدیث میں کیسے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے؟ کہاں پر آئے؟ قرآن تو 25 ناموں کو دے رہا ہے آپ کا، قرآن تو پورے ناموں کو آپ جمع کیے تو 25 نام ملیں گے آپ، پھر یہ کہاں سے آئے؟ پھر یہ دنیا کے ان علاقوں میں آئے جن کی ہسٹری اللہ دینا نہیں چاہتا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ یوسف پڑھیے، وَرُسُلٌ مَن لَمْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے کچھ کے رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو، وَرُسُلٌ مَن لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ہیں جن کے قصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں سنا ہے۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے نام لکھانے بیٹھتے تو یہ قرآن کا ویلیو کیا ہوتا؟ یہ تو اتنی بڑی کتاب ہوتی، 1,24,000 نام آپ کو یاد ہوتے؟ یہ تو میں بہت بڑی بات پوچھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہم میں سے کتنوں کو یاد ہیں؟ خواتین اور حضرات دونوں سے، میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی ایج میں مجھے بھی یاد نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کے نام یاد، ہمیں اس میں سے کچھ نام تو یاد ہونے چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ نام وہ ہیں جو ہمارے نبی کے خاتم النبی کے، اور یہ نام ہم اپنی اولاد کے، اپنے بھائی بہن کے رکھیں گے تو اس میں برکت ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچانک دیکھا سورج کو، اس زمانے میں سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ سورج کی انرجی کو قید کر لیا جائے، جو ہماری گھڑیوں میں، کیلکولیٹر میں، بڑے بڑے مشینوں کے اندر ہم اس کو جمع کر لیں، اور اس کی وجہ سے بے شمار مشینیں ہماری چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں۔ اس زمانے میں تو اتنے ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا، لیکن دیکھا کہ سورج کے ساتھ ایک زندگی کی لہر دوڑ جاتی، جب تک اندھیرا تھا ہر چیز سوئی پڑی تھی، سورج نے نکلنے کے لیے ذرا پہلی کرن پھینکی تو دیکھیے ہلکی جو سفیدی آئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کائنات میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، کیڑے مکوڑے، درین چرین پرین اپنے بلوں سے نکل کر، اپنے گھونسلوں سے نکل کر، اپنی گلیوں سے نکل کر اپنے روٹی روزی کی تلاش میں گھومنے پھرنے نکل گئے۔ اصل یہ صبح کا منظر بڑے دیکھنے کی چیز ہے، اور یہ ہمارے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صبح کے وقت ہی سوئے رہتے ہیں۔ دی مؤذن نے اذاں وقت سحر آدھی رات، ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا، وہ وقت جب کہ مجھے پکی نیند لگ رہی تھی اسی وقت تو یاد آیا مجھے، اس وقت تو نیند کے لگنے کا ہے، شیطان تو تھپک کے سلاتا ہے، اذان سن لی ہے، نہیں ابھی تھوڑی دیر 25 منٹ ہے، مسجد خوابوس میں اذان جماعت ہونے کے لیے سو جاؤ، 10 منٹ کے بعد میں اٹھنا، 5 منٹ میں وضو، 5 منٹ میں مسجد پہنچے، جماعت مل جاتی، پھر جب دوبارہ آنکھ کھلی تو پتہ چلا او جماعت گزر کے 10 منٹ ہو گئے۔ یہ الگ صبح اٹھنے کی عادت کیوں ہے؟ آدمی جب گھر سے نکل گیا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، آپ دیکھیے جو مویشی چرانے والے ہوتے ہیں وہ الگ صبح بکریوں، گایوں کے، جانوروں کے مندے کو لے کر صبح ہی نکل جاتے ہیں، ہلکا ہلکا اندھیرا اور ہلکی ہلکی روشنی رہتی ہے، نکلتے ہیں۔ اب وہ جیسی جیسی روشنی بڑھتی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں آسمان سے شبنم برس رہی ہے، وہ شبنم جب گھاس پر گرتی ہے تو دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے موتی چمک رہے ہیں، پھر وہ منظر دیکھتے ہیں کہ پھول رات میں کلی تھی، بند تھی، وہ پھول خود بخود کھل رہا ہے، کون کھول رہا ہے اس کو؟ کون کمانڈ دے رہا ہے اس کلی کو پھول بننے کے لیے؟ یہ پتیاں خود بخود، اس میں جان کیسے آ گئی؟ یہ تو بند کلی تھی، یہ پھول کی شکل میں ایسا ہے، یہ جو کھلنے کا منظر ہے آپ آدمی دیکھ کے دنگ رہ جائے گا، اس کے رنگ کو دیکھ کے دنگ رہ جائے گا، اس کی خوشبو کو دیکھ کے رہے، آخر کون ہے اس کائنات میں جو ان تمام چیزوں کو، کس نے الارم لگا کے مکھیوں کو اٹھایا، مچھروں کو اٹھایا، کبوتروں کو اٹھایا، چڑیوں کو اٹھایا، باغ درین چرین پرین ہر کسی کو ان کے گھروں سے نکالا؟ کس نے نکالا؟ اور ہر کوئی اپنے رزق کی روٹی کی تلاش میں جا رہا ہے۔
بھائی ہم تو اپنے دفتروں کو جاتے وقت ٹفن لے کے جاتے ہیں، جانور جاتے وقت کیا کیا لے کے جاتے ہیں؟ ان کی گھر والیاں بھی شیر کو شیرنی بھی ٹفن باندھ کے دیتی ہے، چڑے کو چڑیا، چڑے کو چڑیا بھی ٹفن باندھ کے دیتی ہے۔ یہ تو اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، دن میں اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں، پھر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی اپنے چوچوں میں کچھ لے کر آتے ہیں۔ آخر یہ پورا سسٹم کیا ہے؟ یہ جو صبح میں جاتے ہیں ان کو دیکھ کر، پھر آسمان لال ہو گیا سورج کے نکلنے کے وقت، مشرق پورا لال ہے۔ اچھا دن گزر گیا، واپس آئے، تھک گئے، انسان ہی نہیں تھکے، درین چرین پرین سب اپنے اپنے گھونسلوں کو آ رہے ہیں۔ انسان کے ساتھ شیطانی یہ ہے کہ انہیں بازو کو اچھی صورت دکھی تو انہیں غلطی سے جا کے اس کے گھر پہ کھٹکا مارتا۔ آج تک کبھی سنے کہ کسی چڑیا نے جا کے دوسری چڑیا کے گھر پہ اس کے گھونسلے کے اندر انٹری کی ہو؟ کسی شیر نے دوسری شیرنی کے پاس جا کر انٹری کی ہو کسی کے پاس؟ یہ سب ہمارے ساتھ ہی۔ وہ لوگ اپنے گھروں کا نام پتہ کیسے یاد رکھتے ہیں؟ اڑ کے تو کہاں کہاں چلے آتے ہیں، اور روٹس ان کو کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے گھر کو، اپنے گھونسلے کو لوٹ کر واپس آ رہا ہے، اور واپس آ رہا ہے تو پورا مغرب کا کنارہ لال ہو گیا ہے، اور اندھیرا ہونے سے پہلے ہر کوئی اپنے اپنے مقام کو لوٹ کے واپس جا رہا ہے۔ تو یہ جو صبح اور شام کے مناظر ہیں، دیکھنے والے کو جو مسلسل آبزرو کرتا ہے اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ یقیناً اس کائنات کا چلانے والا ایک۔ اب جب بندہ اپنے دل سے، اپنی معلومات سے، جنرل نالج سے ایک رزلٹ پر پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے اب نبوت دیتے ہیں کہ بندہ مجھ سے واقف ہو گیا۔ اب بندہ کسی کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ ان تمام چیزوں کا خالق، مالک، حکم دینے والا صرف ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کی تینوں چیزوں کو دیکھا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ بڑا بھی ہے اور ذرا پاورفل بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا ہو۔ فلما افلت، وہ بھی ڈوب گیا، اب سمجھ میں آ گئے نہیں۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم جو شرک کر رہی ہو، اس ذات کے ساتھ تم چاند کو سورج کو خدا بنا کے پوج رہی ہو، میں اس شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو زمین آسمانوں کا مالک، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ نماز کی ابتدا کون سی آیت سے ہوتی ہے؟ انی وجہت وجہی۔ ذرا پرسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، ذرا ذہن پہ زور دے کہ بولے کس سورے میں ہے یہ آیت؟ یہ مسئلہ ہے، اتنے سالوں سے نماز تو پڑھ رہے ہیں، ایک آیت کو ریپیٹ کریں، جیسے ہی کھڑے رہے انی وجہت، عورت ہو یا مرد ہو ایک ہی نہیں ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وہ نماز جو 5 وقت پڑھی جاتی ہے، سنتوں میں بھی یہی نیت باندھتے ہیں، فرض میں بھی یہی، نوافل میں بھی یہی۔ سورۃ الانعام 6واں سورہ، اس میں یہ پورے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ایک کے بعد دیگر کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ غور و خوص کا دور ہے۔ اب ایک نتیجے پر پہنچ کے اعلان کر دیا، میں سوائے ایک خدا کی کسی کی بندگی نہیں کرتا۔ قوم کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، ہر ایک سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور قوم کے لوگوں سے جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، نہ بات کریں، ہم ان سے جب کہتے ہیں دیکھو تو یہ آنکھیں پھاڑ کے، آنکھیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن انہیں کچھ دکھتا نہیں ہے، تم نے منہ تو بنا دیا ہے، زبان بھی نکال دی ہے، باہر بات نہیں کر سکتے، ان کے سامنے کھانا ہے کھاتے نہیں ہیں لوگ۔ میں تو کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، نہ یہ بات کرتے، نہ فائدہ پہنچاتے، نقصان پہنچاتے۔ قوم کے لوگ سمجھ رہے ہیں تم ہم سے مذاق کریں، دلگی کریں، یا تمہارے حقیقی حالات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام صاف کہیں کہ خدا کو چھوڑ کے، اس کائنات کے مالک کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کریں ان سے بیزار ہوں، اور کبھی نہ کبھی میں ان کے خبر لوں گا۔ اور آخرکار وہ دن آ گیا، قوم کا کوئی نیشنل ڈے تھا، ساری کے ساری قوم عید منانے کے لیے نکل گئے، اب پنڈت بھی نکل گئے، پجاری بھی نکل گئے، ابا بھی نکل گئے، پورا خاندان نکل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھائی آپ بھی چلیے، قال انی سقیم، ایک جملہ بول دیا، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ ہمارے بعد محدثین، بعض مفسرین نے لکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذلک جھوٹ کہہ دیا، 3 جھوٹ بولے، بات جھوٹ کیے، ایک بار بھی اگر نبی جھوٹ کہے تو پھر اس کی پوری نبوت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق سے بھی روایت کی گئی ہے تو یہ حدیث ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ
بات حدیث کی نہیں ہے، بات نبی کی نبوت کی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں نام 69 ٹائمز قرآن میں نام آیا ہے، اور جملہ 25 سوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام کو استعمال کیا 69 ٹائمز۔ اب ایک نبی جھوٹ بول سکتا ہے تو سارے نبی جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوگا نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے چوری کی، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ چور۔ ایک آدمی نے 100 روپے چوری کی، اس کو کیا کہیں گے؟ چور۔ ایک آدمی نے 1 پیسہ چوری کی، اس کو کیا کہیں گے؟ چور تو چوری ہوا نا، چاہے وہ پیسہ چورا یا 1 لاکھ چورا۔ جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوا، چاہے 1 بار بولے یا 100 بار بولے۔ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں، کوئی نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ایسی گزری کہ مکے کے لوگ آپ کو صادق کہہ کے پکارتے، سچا۔ جبکہ مکے میں بڑے بڑے مالدار سردار تھے جن کے لوگ احسان مند تھے، ان کا کھاتے، ان کے پیتے، ان کا نوکری کرتے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا ہمارا آقا ضرور ہے، اور بولتے دیکھا جھوٹا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پوری بستی میں سب سے بڑھ کر صادق ہیں، امین امانت دار۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا باہر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی، اس کا مطلب یہ جھوٹ ہے۔ فرض کر لیجیے آپ کا موڈ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ میرے کو ٹائیفائڈ کا بخار ہے، میرے کو نیمونیا ہو گیا ہے، میرے کو کوئی بہت سیریس پرابلم ہے، یہ تو نہیں کہا۔ قرآن کے الفاظ ہیں انی سقیم، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، اس کو میں ٹھیک نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ سارے لوگ چل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، گھر میں کوئی نہیں ہے، شاہی مندر میں کوئی بھی نہیں، بڑا سا ہتھوڑا لیا، سیدھا مندر میں پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا وہاں پر ہر بدھ کے سامنے کچھ نہ کچھ تازہ کھانے کے لیے ہے، کپڑا ہے، پیسے ہیں تمام۔ ایک ایک بدھ کے قریب گئے اور پوچھے الا تاکلون، اتنا فریش کھانا پینا تمہارے سامنے، کھاتے کیوں نہیں تم لوگ؟ اب ظاہر ہے پتھر کے صنم تو بولا نہیں کرتے نا، پتھر کی مورتیاں کیا جواب دیں گے آپ؟ الا تنطقون، ارے میں تم سے بات کر رہا ہوں بھگوان، میرے کو جواب دو۔ الا تنطقون، بات نہیں کرتے تم؟ بات بھی نہیں کرتے۔ اب جب دیکھ لیا کہ یعنی یہ ایک ڈائلاگ تھا، حجت تھی، اب آپ نے کیا کیا؟ ایک کا ہاتھ توڑا، ایک کا پیر توڑا، ایک کی آنکھ پھوڑی، ایک کا ہاتھ توڑا، کان توڑا، پورے بتوں کو زخمی کر دیا، اور ہتھوڑے کو لے جا کر بڑے بت کے گلے میں ڈال کر سیدھا نکل کے گھر چلے گئے۔ اب وہ جب ایکسپو میلہ ختم ہوا ہوگا، قوم کا تہوار ختم ہوا، تو پوری قوم آئی۔ اب یہ شاہی مندر کے جو پروہت تھے، پنڈت تھے، دوسرے جو سیکنڈ گریڈ، وہ پورے بھاگ گیا۔ وہاں جب مندر میں داخل ہوئے، دیکھ کے حیران ہے کہ ارے یہ کیا معاملہ ہے بھائی، یہ تو بڑا خطرناک ایشو ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ یہ ہاتھ، یہ پیر، ان کا یہ خدا کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، وہ خدا کا پیر ٹوٹا ہوا۔ اچھا آپ بول بھی نہیں سکتے، شاہی پنڈت کا بیٹا ہے، اس کا ڈائریکٹلی نام کیسے؟ تو آپس میں گفتگو کریں۔ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے اسمہ ابراہیم اس کا نام ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، شاید اس نے کیا ہو، لاؤ پکڑ کے پوری قوم کے سامنے۔ اب جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی پوری بستی میں، پورے شہر میں، کہ شاہی مندر کے خداؤں کو کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پوری قوم جمع ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، بلا کر سوال کیا، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی تمہارا جو بڑا خدا ہے، ہتھوڑا تو اس کے گلے میں لٹک رہا ہے، ہو سکتا ہے بڑے خدا کو کوئی ضرورت پیش آئی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی کام ہو، انہوں نے آرڈر دیا، تم لوگ تو تھے نہیں، تم تو عید منانے نکل گئے تھے، یہ تمہارے چھوٹوں، انہوں نے اپنے چھوٹے خداؤں کو، سبارڈینیٹس کو حکم دیا کام کرو، کسی نے کام نہیں کیا، انہوں نے غصے میں آ کے پٹائی کر دی ہوگی، ٹھکائی کر دی ہوگی، ہتھوڑا تو وہاں ان کے گلے میں، ایسا کرو تم ان سے پوچھ لو بڑے خدا سے۔ تو قوم کو غصہ آیا، ارے تم کو نہیں معلوم یہ بت بول نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہی تو میں سمجھا رہا تم کو، یہ بت بول بھی نہیں سکتے، ولا یضرکم ولا ینفعکم، نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے۔ یہی بات تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم پتھروں کی مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ہاتھوں سے نہلاتے ہو، دھلاتے ہو، کپڑے بھی پہناتے ہو، ان کے سامنے چیزیں بھی رکھتے ہو پبلک کو بتانے کے لیے، پبلک جیسی گئی دروازے مندر کے بند ہوئے، اپنے گھروں میں لے جا کے بھگوان کا کھانا تم کھا جاتے ہو۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب قوم کو آ گیا جلا، قوم نے کہا کہ نہیں،
قالوا اقتلوه او حرقوه، قتل کر دو اس کو اور یا پھر زندہ جلا دو اس کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یہ جہالت کی انتہا ہوتی ہے کہ آدمی سوچ رہا جب نہیں چاہتا۔ عقیدے کے معاملے میں آدمی جب حد سے زیادہ کسی چیز پر جم جاتا ہے اس کے عقیدے کو بدلنا مشکل ہے۔ عقیدے کی بات، ان چیزوں کو آج کل ہم نے چھوٹی ضمنی چیزوں کو عقیدہ بنا لی۔ ہاتھ یہاں باندھنا عقیدہ ہے، آمین زور سے بولنا آہستہ بولنا عقیدہ ہے، پیر کھول کے کھڑے رہنا نزدیک کرنا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن اور حدیث کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ قرآن میں اللہ ایک ہے، ہر طریقے سے بے نیاز ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول خدا ہے، خدائی اس کی ہے، قدرت اس کی، اس نے عقیدہ ہے اس نے انسانوں میں سے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا، 1,24,000 پیغمبر، سب کو مانو، تم جانتے ہو نہیں جانتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانو۔ عقیدہ آخرت کا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ کر کے اٹھا کے اللہ کے حساب کتاب لے گا۔ پھر عقیدہ نیک کام کرنے پر جنت ملے گی، برے کام کرنے پر سزا میں دوزخ ملے گی۔ عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ایک ہے، فرشتے جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق جن ہے، آگ سے بنی ہوئی، انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے ایمانیات میں ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس پر بھی ہمارا عقیدہ یہ چیزیں ہیں۔ عقیدہ وقت اس کے علاوہ عقیدہ نہیں، عقیدہ صرف اتنے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو بھی خدا بنا کر آپس میں سر پٹول کر لیا۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، آخرت پر ایمان ایک ہے، لیکن ہمارے مسجدیں الگ ہے، جتھا بندی الگ ہے، شادی بیاہ نہیں ہے، تعلقات بزنس ہم نہیں کرتے، فلاں فلاں ہیں، میں اس کے ساتھ بزنس نہیں کرتا، انہیں وہ جماعت کا ہے میں اس کے ساتھ، حالانکہ دونوں اللہ کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ضمنی چیزوں کو ہم نے خدا عقیدہ بنا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ پوری قوم نے بہت بڑا الاؤ لگایا، زبردست قسم کی آگ جلائی اور اس میں ان کو جھونکنے کا ارادہ کر۔ ایک واقعہ میں نے سنا ہے، پڑھا تو نہیں، حدیث میں مجھے ملا نہیں، بتانے والوں نے اس لیے بتایا کہ وسیلے کا واسطے کا سلسلہ نکلا، لیکن مجھے نہیں ملا، اس میں بھی نہیں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو زبردست آگ میں جھونکا جا رہا، اچانک جبرائیل آ گئے۔ ظاہر ہے جبرائیل پبلک کو تو نظر نہیں آتے، نبی کو نظر آتے ہیں۔ جبرائیل نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، میں ہیلپ یو، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نو تھینک یو۔ انگریزی میں نہیں بولے اس زمانے میں، یہ مت سمجھے کہ آپ لوگ، میں ذرا سمجھانے کے لیے اردو کے فصیح جملے بولنے کے بجائے میں ذرا کامن لینگویج یوز کر رہا ہوں، تو نہیں تھا۔ اچھا، پھر جبرائیل پھر پوچھے، اچھا اللہ میاں کے لیے کوئی پیغام میسج ہے آپ کا؟ بولے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا 2 ٹکا جواب دیا کہ وہ اللہ نہیں دیکھ رہا میرے کو۔ اصل یہ قصہ کیوں گڑھا گیا کہ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی کے واسطے سے مانگو، جبرائیل کے واسطے سے مانگو۔ ایک بار یہ واقعہ کنفرم ہو گیا، اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام واسطے سے مانگے تو آپ پیغمبر ہیں تو ہم کو بھی واسطے سے مانگنا چاہیے نا۔ چلیے میں مان لوں تھوڑی دیر کے لیے، ابراہیم علیہ السلام واسطے سے مانگے۔ آپ کس کے امتی ہیں؟ ہم سب کس کے امتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہر دور میں شریعت، قانون، تقاضے الگ الگ رہے، ہم جس کے امتی ہیں ہم اس کے قانون کا مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اللہ کے سوا کسی سے کوئی چیز مت مانگو، تمہارے جوتی کے تسمے ٹوٹ جائیں وہ بھی اللہ سے مانگو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میاں میرے جوتی کے تسمے دے دے، آنکھ بند کر لے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تسبیح گھما لیتے ہو، اللہ میاں تسمے دے دے، اللہ میاں تسمے دے دے، اللہ میاں تسمے دے دے، 100 بار پڑھ کے میں سمجھو آنکھ کھولوں تو وہ تسمے میرے سامنے رہیں گے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں دینے کا یہ طریقہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے میں دعا کروں مانگنے کے لیے، صبح میں مجھے اسکول جانے سے پہلے، آفس جانے سے پہلے، سفر پہ جانے سے پہلے اس کی ضرورت ہے۔ میں باہر نکلوں، عموماً گھر کے باہر محلے کی دکان 10 بجے بند ہو جاتی ہے، میں 11 بجے نکلوں، لیکن اتفاق سے اس کو اللہ میری مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے سے اس کی دکان کھلی رکھے گا، مجھے وہ چیز مل جائے گی۔ اللہ کے دینے کا انداز یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں اوپر سے جبرائیل کو بھیجیں گے جوتے کے ڈوریاں دے کے لے جاؤ میاں جا کے محمود صاحب کو دیکھ کے آؤ۔ ہم نے اس کو عجیب و غریب سمجھ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چھونک دیا گیا۔ اللہ نے جب آگ پیدا کی تو اللہ آگ کو حکم دیا، اے آگ تیرا کام جلانا ہے اس وقت تک جب تک کہ میں نہ کہوں، میرا دوسرا حکم آئے گا، دوسرے انسٹرکشن آئیں گے تو اس پہ عمل کرنا۔ آگ کا کام تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا۔
اللہ نے پوری تاریخ انسانی میں آگ کو دوسرا حکم دیا، وَقُلْنَا، ہم نے کہا، جبریل سے کہلوایا نہیں، ڈائریکٹلی اللہ نے کہا قُلْنَا یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب لوگ بڑے حیران، لوگوں کو تو اتنا بڑا الاؤ تھا کہ اس کی تپش دور دور تک آ رہی تھی، لوگوں کو بڑے سے جھولے میں باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا دور سے، لیکن وہ دیکھ کر حیران ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں اطمینان سے ٹہل رہے، آگ نے انہیں رتی برابر نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ہے توکل کی بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی میسیج جبرائیل کو نہیں دیا، کوئی میسیج ان کے ذریعے ان کی مدد نہیں مانگی، اس لیے کہ ان کو یقین کامل تھا اللہ مجھے اگر جلانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ بچانا چاہے تو کوئی مجھے جلا نہیں سکتا۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ یہ ایمان آج بھی پیدا ہو تو علامہ اقبال اب سے مطالبہ کر، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہم رہتے تو اس زمانے سوچتے آگ میں کودوں ذرا عارضی طور پہ معافی مانگ لوں، پھر اس کے بعد بھاگ جاؤں یہاں سے، وہاں پہ یہ معاملہ نہیں، کودے تو کود جاؤ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل سے کام لو گے تو وسفوٹ نہیں، سوچتے رہ جاؤ۔ اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہے تو پھر بے قدر وہ کام کرو۔ جان اسی کی دی ہوئی ہے، بہت سے بہت ہوگا، کیا مر جاؤں گا، مجھے معلوم ہے کہ میں کب مرنے والا ہوں، کس کو معلوم ہے دنیا میں کتنے بچ پر کتنے دن کون سے وقت پہ کون مرنے والا، کسی کو پتا ہے دنیا میں؟ اگر اللہ نے موت لکھی ہوگی تو پھر میں اپنے ماں کے گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوں تو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو کوئی گولی بھی میرے دل میں چھید کرتے ہوئے نکلے گی، اللہ زندہ رکھے۔ ایسے دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ گولی نے دل میں سوراخ کر دیا، وہ آدمی آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ اللہ کے اوپر ہے، یہ ایمان چاہیے، اس درجے کا ایمان چاہیے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کچھ نہیں کر سکی۔ ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے، اب ظاہر ہے ابا کو بھی تبلیغ کرنا ہے، ابا کو سمجھا رہے ہیں، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی فاتبعنی اهدک صراطا سویا، ابا جان میری پیروی کیجئے، مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کا نہیں، آپ کو نہیں دیا گیا۔ بے شک میں آپ میرے والد ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، کھلایا پلایا، آپ کے نام کے بغیر میں دنیا میں بے نام ہوں، باپ کے نام کے بغیر دنیا میں انسان کی پہچان نہیں دی، تو سب کچھ درست ہے، لیکن مجھے جو علم دیا گیا ہے، جو نالج دی گئی، وہ آپ کے پاس نہیں ہے نالج، اس لیے میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں۔ یا اباتی لا تعبدی الشیطان، ابا جان شیطان کی بندگی مت کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اچھا مجھے آپ بتائیے، تاریخ میں ابھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، حدیثیں سنی ہوگی، واقعات سنے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کی پوجا کرتا تھا یا شیطان کی پوجا کرتا تھا؟ بت نیک لوگوں کے تھے یا برے لوگوں کے تھے؟ آج بھی دنیا میں جو بت ہے، ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام کا بت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذلک نیک آدمی تھے برے تھے؟ جن کے بت بنائے جاتے ہیں وہ نیک، رام چندر جی کے بارے میں کیا مشہور، نیک انسان تھے۔ کرشن کے بارے میں یہ کہانیاں خصے گھڑ کے ان کے ناموں سے بنا دیے گئی، یہ اور بات ہے، لیکن ان کی اثر اگر ہسٹری جو بھی اگر ریالٹی ہے، اگر وہ پڑھ کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ یہ اپنے اپنے زمانے میں نیک لوگ تھے۔ نیک لوگوں ہی کی پوجا ہوتی، کبھی کسی برے کی پوجا نہیں ہوتی۔ شاید دنیا کے کسی علاقے میں شیطان کی مورتی بنا کر آج تک کسی نے پوجا نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جو مورتیاں بنائی، کسی مورتی کا نام شیطان نہیں رکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں یا اباتی لا تعبدی الشیطان، اے ابا جان شیطان کی بندگی مت کیجئے۔ عقیدے کے معاملے میں نے عرض کیا کہ آپ سے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، کوئی کسی کو ٹالریٹ نہیں کرتا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ پتھر کی مورتی کو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے، باپ کہہ رہا خدا ہے۔ جوان بیٹا نیک ہے، صورت شکل کا اچھا ہے، معتبر ہے، باپ کے لیے عزت کا سبب ہے، لیکن عقیدہ نہیں مل رہا ہے، باپ کو غصہ آیا۔ یا ابراہیم لئن لم تنته، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اراغب عن آلہتی، یا ابراہیم میرے خداؤں سے تم پھر گئے ہو؟ لئن لم تنته، اگر تم باز نہیں آئے، لارجمنک، میں پتھر مار کر مار ڈالوں گا تم کو۔ مجھے بتائیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا گناہ کیا؟ کہ کسی پڑوسی کی لڑکی کو چھیڑا تھا،
کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، بادشاہ سے جا کے کوئی حکومت کا ڈیمانڈ کیا تھا، مجھے دے دو، کیا چیز مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ کچھ نہیں. تم جن خداؤں کو مان رہے ہو، یہ پتھر کی مورتیاں، میں نہیں مانتا، میں اس کو مانتا ہوں جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے. بس یہی بات ہے. لیکن عقیدے کی بات، ابراہیم علیہ السلام پتھر کی مورتی کو مورتی سمجھ رہے ہیں، وہ خدا سمجھ رہا ہے. لہذا باپ کا جواب کیا ہے؟ اگر تم باز نہیں آئے پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا. قال سلام علیہ واہجرنی ملیہ، نکل جاؤ یہاں سے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تم پر سلام کیوں، میں اللہ سے مغفرت کی دعا کروں. اب نکلے. کون کون نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی ان کی بیوی حضرت سارہ، 10 سال کا بھتیجا حضرت لوط، 2.5 آدمی وطن چھوڑ کر نکلے. ہو سکتا ہے بادشاہ نے بھی بلا لیا، بائک ڈالا بادشاہ. آیت الکرسی کے فوری بعد والی آیت آپ کو ملے گی. ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا، پوچھا بھائی کس خدا کو مانتے ہو؟ وہ خدا جو آسمانوں کا زمینوں کا ہے. کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، زمین پر میری حکومت ہے، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. تم کس خدا کو مانتے ہو؟ میں اس خدا کو مانتا ہوں یحیی و یمیت، زندگی جو زندہ کرتا ہے موت دیتا. قال انا احیی و امیت، زندہ اور مردہ کرنا تو میرے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی کو جو پھانسی کی سزا دی آزاد کر دیا، چلو دیکھو زندگی میرے ہاتھ میں، ورنہ پھانسی دیتا ہے. آزاد آدمی چل رہا تھا، اس کو بلا کے قتل کر دیا، کہا کہ موت میرے ہاتھ میں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب وبہت الذی کفر. اچھا تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نکال کے بتا. مشرق سے نکلتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. حیران رہ گیا، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نکل کر آ گئے بیوی اور بھتیجے کے ساتھ. ادھر اللہ نے پوری قوم کے ساتھ معاملہ کیا، برباد کر کے رکھ دیا. عراق سے لے کر سفر کیا، مصر آئے، فلسطین میں آئے، تبلیغ شروع کی. لمبی عمر تبلیغ کی، ضعیف ہو گئی، 80-90 سال کی عمر ہو گئی. شادی شدہ ہیں، بیوی ساتھ ہے، ازدواجی تعلقات ہیں، اولاد نہیں ہو. اللہ سے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا دے اور نیک بیٹوں میں سے دے. صالح ہمارے گھروں میں تقریباً یہاں پہ جوان بیٹھے ہیں، دعا کریں اپنے ازدواجی تعلقات کی دعا کریں. اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کریں ہم کو شیطان سے شر سے محفوظ رکھ، اور جو ہمیں عطا فرما. پلاننگ نہیں کریں اتنے ہونا چاہیے اتنے نہیں ہونا چاہیے. فرض کر لیجئے ہم نے پلاننگ کی اور پلاننگ میں اس بچے کو آنے کا راستہ روک دیا جو نیک اور صالح ولی اللہ بن کے ہماری آخرت بنانے والا تھا، اور راستہ اس کا چھوڑ دیا. اس کے وقت پلاننگ نہیں کی جب شیطان آ رہا تھا، جواری آ رہا تھا، شرابی آ رہا تھا، اللہ کا نافرمان آ رہا تھا. پتہ یہ کون خسارے میں؟ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری اولاد میں کون آگے جا کر کیا بننے والا ہے. نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا ایک بیٹا ایمان نہیں لائے گا، معلوم تھا. ابراہیم علیہ السلام کو باپ کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا پیغمبر بننے والا ہے. ہم کو نہیں معلوم کون کل کیا بننے والا. اگر ہم نے راستے روکے قیامت کے دن ہمارا شمار قاتلوں میں ہوگا. ہم دعائیں کریں، اللہ ہم کو اولاد ہے، بیٹوں کی دعا کرے، کوئی مسئلہ نہیں. نبیوں نے بیٹوں کی دعا کی ہے کہ تیری دین کی خدمت کرے. اللہ نے یہ دعا ہزاروں سال بعد، یعنی لمبی عمر کے بعد میں 90 سال کی عمر میں غلام علی علم والا بیٹا، سوبر، بردبار، سنجیدہ، معتبر قسم کا ڈگنیفائڈ بیٹا آپ نے بھیجا. یہ بیٹا کس سے ہوا؟ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے. ابھی بیٹا ہوا ہے، بوڑھا باپ ہے، اللہ نے حکم دیا لے جاؤ. قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کو کچھ حکم اللہ ڈائریکٹ بھی دیتا ہے، دل میں بات ڈال کر، کان میں بات ڈال کر، فرشتے کے ذریعے. ابراہیم علیہ السلام ایک بیوی اور شیرخوار بچے کو لے کر چل پڑے ہیں. نقشہ اٹھا کر دیکھیے فلسطین کہاں پر ہے، مکہ مکرمہ کہاں پر ہے. نکل کر آ گئے. کھانے کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا ہے، پانی کے لیے ایک مشک ہے پانی کی. اس جگہ لا کر چھوڑا جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے. اور ہزاروں سال پہلے اس زمانے میں وہ چٹیل میدان تھا، چھوٹی 2 پہاڑیاں وہاں پر تھی، کعبۃ اللہ نہیں تھا.
کوئی طوفان آیا کعبہ زمین کے برابر ہو گیا، نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی آدمی رہتا تھا، نہ آدمزاد، پانی کا دور دور تک نام نشان نہیں تھا، اس لیے کہ قریب میں کوئی درین چرین پرندے نہیں رہتے تھے، پرندے بھی نہیں تھے وہاں۔ ابراہیم علیہ السلام جب جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے مقدس گھر کے پاس بتایا، ایسی زمین میں جہاں گھاس کی پتی نہیں اگتی، چٹیل میدان ہے، کچھ نہیں ہے یہاں پر، 2 پہاڑیاں، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بیوی کو بچے کو چھوڑا، پلٹ کر آ گئے۔ اب حضرت ہاجرہ کی داد دیجئے، تعریف کیجئے، ایک عورت اس ویرانے میں اکیلی ہے۔ نئے نئے لوگوں جب ہم یہاں پر آئے ہوں گے اپنی فیملیز کو لے کر، موبائل کے ساتھ، ٹیلی فون کے ساتھ، گھر میں اگر چھپکلی بھی نظر آئی تو بیگم کا فون، ہم آفس سے گاڑی دوڑاتے آؤں گے جیسا گھر میں شیر آ گیا۔ وہاں ویرانے میں دور دور تک آدمی آدمزاد کا نام و نشان نہیں ہے، شوہر چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کا حکم ہے بس بغیر پلٹ کے دیکھے کہ بیوی کی محبت، بچے کی محبت دل پر غالب نہ آ جائے، بغیر پلٹے دیکھے کہ جواب دیا ہاں اور نکل گئے۔ وہ ویرانے کے اندر رات گزارنا معمولی بات نہیں، 1 دن 2 دن، کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے کھجور ختم، پانی، مشکا پانی، ماں تو بڑا آدمی تو برداشت کر لے گا، چھوٹے معصوم بچے کی طرف کون برداشت کرے؟ اب ماں بے چین، کبھی بھاگ کر بچے کو درمیان میں لٹایا، پہاڑیوں کے، دونوں پہاڑیوں کے، کبھی بھاگ کر ایک پہاڑی پر چڑھتی ہے، پھر آتی ہے بچے کو دیکھتی ہے، کبھی بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہے، اس طریقے سے 7 چکر کیے۔ اللہ کو اپنی بندی کی ادا پسند آئی، اللہ نے حکم قیامت تک کے لیے جاری کر دیا کہ اب جو کوئی میرے گھر کی زیارت حج اور عمرہ کے لیے آئے گا، ان پہاڑیوں کے بیچ میں 7 چکر جب تک نہیں لگائے گا، نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ ایک عورت کی ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، عورت کا اتنا بڑا مقام اللہ کے پاس ہے کہ قیامت تک ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں چکر لگاتا رہے، صفا اور مروہ۔ آج کل وہ پہاڑیاں آپ کو نظر نہیں آتی، بلڈنگ کے اندر کور ہو گئی، آپ کو پہاڑیوں کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، نہ پیر میں کنکر چبھتے ہیں، نہ پتھر چبھتے ہیں، بہترین قسم کا فرش ہے، شاندار قسم کے اے سی کے بیچ میں ہم لوگ وہاں پر صحیح کرتے ہیں، 7 چکر لگا، 7 چکر لگا کر کہ بچے کو پیاس سے حال خراب ہے، آ کر جب دیکھا تو پتا چلا بچے کے پیروں کے پاس سے تو پانی بہ رہا ہے، نکل رہا ہے، پانی اوز رہا ہے، پانی زمین میں سے نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فوری مٹی لے کر جلدی جلدی پانی کو روک لیا، ایک چھوٹی سی دیوار کٹ کر بنا دی وہاں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اسماعیل کی ماں پر، اگر انہوں نے اس پانی کو چھوڑ دیا ہوتا تو آج زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اب یہ زمزم کے پانی کا تعلق آسمان کی نہروں سے ہے، جنت کی نہروں سے ہے۔ اب مجھے بتائیے کتنے ہزاروں سال سے یہ پانی پیا جا رہا ہے؟ چلیے ہم پرانی ہسٹری کو چھوڑ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حج چل رہا ہے، 1400 سال ہو چکے ہیں، ہزاروں آدمی جاتے تھے، اب لاکھوں، منیمم 30 لاکھ آدمی آج جمع ہیں وہاں پر، 30 لاکھ۔ اب اس پانی کی سپلائی مدینہ منورہ تک ہے، 450 کلومیٹر دور، مسجد نبوی میں بیٹھیے، زمزم کا پانی پیجیے آپ۔ ہر حاجی جانے والا اپنے ساتھ 1 یا 2 10 گیلن کے کنٹینر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، پھر جب تک وہاں رہتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیے۔ پھر ہم جیسے منالا جاتے ہیں تو اپنے احرام کو بھی دھو کے لاتے ہیں، مرنے کے بعد میں زمزم کے احرام میں اگر دفن ہوں گے تو شاید نجات ہوگی، نہیں، نجات ہوگی تو صرف نیک اعمال سے ہوگی، زمزم کے کپڑے میں نجات نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہن کے خبر میں ہے، اس کو نجات نہیں ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب زمزم کا بھگا ہوا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے زیادہ مقدس تو نہیں ہو سکتا، تو دوزخ سے اگر بچنا ہو تو وہ اس کے لیے نیک اعمال۔ اتنا پانی خرچ ہو رہا دن رات، لیکن اس کے باوجود 20-25 سال پہلے دیکھنے کا اتفاق، جب ابھی اتنا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا،
جہاں سے زمزم نکلتا تھا وہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے. بڑی چھوٹی سی جگہ ہے, پانی جو نکل رہا, تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اتنی بڑی مقدار میں پانی نکل سکتا ہے, کہ ہزاروں لاکھوں حاجی اسے بھر کے لے جا رہے, 24 گھنٹے جب تک وہاں رہتے پیتے رہتے ہیں. اب اس کی سپلائی مدینہ منورہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر 8-10 سال گزرے, اللہ کے حکم سے دوسرے بیٹے کی بشارت ہے, غلام علیم. یہ غلام حلیم, علم والا بیٹا اسماعیل علیہ السلام, غلام علیم علم والا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام. ادھر بھی ایک بیٹا ہو گیا. پہلی بیوی حضرت ہاجرہ سے انتہائی بڑھاپے کے اندر, یعنی حضرت ہاجرہ بھی 80-90 سال کے ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے, اولاد ہو رہی. اور کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھ لیجیے, اب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, مجھے چھوڑ کر تقریباً جوان بیٹھے ہیں. اب اگر غلطی سے اطلاع مل گئی, ابا نے کچھ حرکت کر دی, ہمارا بھائی دنیا میں آنے والا, تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ارے ابا کو کوئی خیال نہیں ہے, وہ نہ دادا بن گئے, نانا بن گئے, اور بڑے میاں ابھی بھی حرکت نہ کریں. ارے بھائی یہ اللہ کی دین ہے, اس کے بارے میں ہم کو تبصرے کرنے کا کیا حکم ہے؟ 90-100 سال کی عمر میں اللہ اپنے نبی کو بیٹے دے رہا ہے, ان کو شرم نہیں آنی, ہم شرما گئے, کیوں شرما؟ بہرحال ادھر دوسرا پہلا بیٹا جوانی کے قابل ہو گیا, اونچا پورا لمبا, 16-17 سال کی عمر میں آ گیا. ابراہیم علیہ السلام 1-2 سال کے لیے جا رہا. ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی اللہ نے کوئی فلائٹ دے دیا ہے خالی پرانے زمانے کا, شام میں فلسطین میں ہے, رات ہوتے کے ساتھ ہی وہ ٹائم کے واپس ہی اپنی یہ فیملی کے پاس آ رہے. ایسا نہیں, 1-2 سال میں واپس ہی ہے. تو بچوں کی تربیت کون کر رہی ہے؟ ماں کرتی ہے. بچوں کی پہلی تربیت گاہ مدرسہ ماں کی گود ہے. اگر ماں نے بچے کی ولادت سے پہلے قرآن کو سنا ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہوتی, بچے پھر پیدا ہو گئے, بڑے ہوئے, صحابہ اکرام کے واقعات, بزرگوں کے واقعات سنا ہوتے تو ہماری اولاد بھی نیک بن کے نکلتی تھی. اب ہمارے کو تو غزلیں سننے سے, ڈسکو میوزک سننے سے فرصت نہیں ہے. تو بچے آئیں گے ابھی دنیا میں تو اندر سے ٹھمکے لگاتے ہوئے آئیں گے, اندر سے ڈانس کرتے ہوئے آئیں گے, دنیا کے اندر آئیں گے. تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں. بیج جیسا بویا جائے گا اسی طریقے سے فصل کاٹیں گے. تربیت پہ ہے. یہ مکتب کی کرامت تھی, یہ نظروں کا کرشمہ تھا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ تربیت کس نے سکھائی؟ ماں نے سکھائی. اب دیکھیے بیٹا جوان ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام اس سال آئے ہوئے, اچانک اللہ نے خواب دکھا دیا. قرآن میں ذکر نہیں, خواب جب دکھ گیا اس کے بعد کا ذکر ہے. خواب دکھا, بیٹے کو جا کے پوچھا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بولو کیا کہتے ہو. کبھی ٹرائی کیجیے اپنے گھر میں جا کر بچے سے بیگم کے سامنے بولنے کے, جن کی فیملیز یہاں پر نہیں ہے, تو پہلے بیگم دور سے گھور کے دیکھیں, بولے مسجد کی گرمی میں لگتا ہے گرمی چڑھ گئی دماغ میں, سٹیا گئے. بڑے میاں تمہاری عمر ہو گئی, تم جاؤ, میرے بچے نے دنیا نہیں دیکھی, اس کو چھوڑو, اس کی جان بخشی کرو. کیا کر رہا ہے تم؟ میری لختے جگر کو مارنے کی باتیں کر رہے تم. یہ ہمارے گھر کا ڈائلاگ ہوگا, یہ ہمارے گھروں کے اندر جواب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ماڈرن ایجوکیشن سے ہم آ رہے ہیں, دین کی تعلیم سے ہم دور ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا جو اکبر الہ آبادی صاحب ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں, لیکن وہاں باپ بچے کی تربیت ماں نے کی ہے. جیسی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بولو کیا کہتے ہو. یا ابا تفعل ماذا تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا اس پر عمل کیجئے, آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. اف تک نہیں کہوں گا میں. گھر سے لے کے چلے, مینا کی وادی میں پہنچے. فلما اسلما, دونوں نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا. وتلہ الجبین, بیٹے کی محبت, بیٹے کے چہرے کا اٹریکشن میرے ہاتھ میں کب کبھی پیدا نہ کرے. بیٹے کو منہ کے بل لٹایا, آنکھوں کو پٹی باندھی, چھری رکھ کر اپنی دانش میں چھری چلا دی. اللہ کو آسمانوں پر سے آواز دے, وَنَادَيْنَاهُ, ہم نے اسے پکارا, کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے تو خواب کو بھی سچا دکھایا.
ایسے خواب دیکھ کر اگر ہم کہیں تو گھر میں بولیں گے یہ تو تمہاری بدہضمی کے، کہیں بریانی کھا کے آ گئے ہو، بدہضمی کا خواب ہے تمہیں، گیسٹرک پرابلم ہے تم کو، ہمارے گھروں سے یہ جواب ملے گا۔ وہاں نہ بیوی نے روکا نہ بیٹے نے روکا، ابا جان چھری چلائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکلی چھری چلا دی، اللہ کو کہنا پڑا تم نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اتنی بڑی آزمائش، انتہائی ضعیفی میں 100 سال سے زیادہ کی عمر میں جوان بیٹے کو ذبح کر دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا دی، لیکن جب آنکھیں کھول